السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم نے پچھلے درس میں مختصر سے سیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا کیا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تو اس نے اپنا کیا کیا حرکتیں آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پسلی سے یعنی ان کے کمر کے اوپر جو ٹیڑھی ہڈی ہوتی ہے اس ایک ہڈی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ دونوں جنت کے اندر رہیے، جنت کی نعمتیں کھائیے، جنت کی جتنی چیزیں ہیں سب کے سب آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سوائے ایک چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ جتنی جنت کی نعمتیں کھانی ہے، جتنی جنت کی مشروبات پینے ہیں، جنت میں جہاں آنا ہے، جنت میں جہاں جانا ہے، سب چیزوں کی پرمیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کے رکھی تھی سوائے ایک درخت کے، اور کہا کہ اس درخت کا پھل کبھی نہیں کھانا۔ چنانچہ شیطان کو اس کی خبر ہو گئی، ابلیس کو اس کی خبر ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سب نعمتوں کو کھانے کی اجازت دے دی ہے سوائے ایک پھل کے۔ چنانچہ شیطان ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان کو بہکانا شروع کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رکھے گا اور جنت سے کبھی بھی تمہیں نہیں نکالے گا۔ شیطان بہکانا شروع کیا اور قسمیں کھانا شروع کیا، کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور قسمیں کھا کر کے ان کے دل کے اندر بات ڈالنا شروع کیا۔ وہاں سے بات نہیں بنی تو حوا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور حوا علیہ السلام کو ان کو بہکانا شروع کرتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کرتا ہے۔ ان کے دل کے اندر بھی بات بیٹھ جاتی ہے اور بالآخر ان سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ جنت کی اس پھل کو جس کو اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا اسی پھل کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی اس پھل کو کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنت کے لباس کو، جنت کی تمام آشائشوں کو، جنت کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا، اور چھیننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے باہر نکال دیا۔ یہاں پر ہم سوچیے کہ ایک غلطی کو سے آدم علیہ السلام سے صرف اور صرف ایک غلطی ہوئی، اور اس ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اور جنت سے نکال کر کے اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ دنیا میں ان سے غلطی ہوئی تھی، جنت میں ان سے غلطی ہوئی تھی۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر کے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اے میرے رب ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا، اور توبہ کو قبول کرنے کے بعد دونوں کو ملایا، اور ملانے کے بعد آہستہ بچے پیدا ہونے شروع ہوئے، اور اس طریقے سے دنیا آباد ہونی شروع ہوئی۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے آباد ہوئی، اور انہی کی نسل سے دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ آباد ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے سیکھا کہ اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ ناپسند لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا، اور اس مواخذہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے ہمارا کیا انجام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔